السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز مذہب اسلام میں اہم العبادات ہے اور فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر یہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی انسان بغیر عذر شرعی کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پر نماز کی تاکید آئی ہے، اقیم الصلاۃ، تو کہیں نماز کے بارے میں فضیلتیں، تو کہیں نماز چھوڑنے پر وعیدیں آئی ہے، حدیث پاک میں جگہ جگہ پر آئی ہے۔ لیکن انسان بہانہ کرتا ہے کہ آج میرا کام ہے، آج کام کرتے کرتے میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے بزنس سنبھال رہا ہوں، تو بزنس کرتے کرتے نماز کے لیے وقت نکالنا بہت ہی دشوار ہے۔ بھائی، شریعت میں وہ کام جس کام کے کرنے سے نماز چھوٹ جاتی ہو یا چھوڑنی پڑتی ہو، یا پھر وہ کاروبار جس کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے، وہ کاروبار ہی جائز نہیں ہے۔ کسی کے ہاں آپ اگر کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اور وہ جس کی آپ مزدوری کر رہے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں دیتا، نماز پڑھنے کی مہلت نہیں دیتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے یہاں کام نہ کریں، اس کا کام آپ چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کے یہاں کام کریں یا ایسا کام کریں جس سے آپ کے نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، لیکن آج انسان بہانہ کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ آج نہیں، کل سے پڑھیں گے۔ کوئی کسی کا یہ خیال رہتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر بڑھاپا ہی نہیں آیا، بڑھاپا آنے سے پہلے ہی اگر آپ کی موت ہو گئی تو اپنے رب کو آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ اور دوسری بات، اگر بڑھاپا آ بھی گیا تو جو لذت اور جو لطف جوانی میں ملتا ہے عبادت کرنے میں، وہ مزہ، وہ لذت بڑھاپے میں نہیں ملتی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے کمر میں درد، گھٹنے میں درد، بیمار رہتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صحیح سے وہ رکوع کر پاتا ہے، نہ صحیح سے نماز پڑھ پاتا ہے، نہ سجدے جا پاتا ہے۔ اکثر لوگ بڑھاپے میں جا کر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کی اصل لذت جوانی میں ملتی ہے، اصل مزہ جو ہے جوانی میں ملا کرتا ہے۔ اس لیے نماز نہ چھوڑا کیجیے۔ ایک نماز چھوڑنے کی سزا بہت سخت ہے، اور بلکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ کر پڑھتا ہے، یعنی نماز تو پڑھتا ہے لیکن چھوڑ کر پڑھتا، قضا کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک ویل نامی جہنم کی وادی تیار ہے جس میں اس کو داخل کیا جائے گا، جو چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اس ایک جہنم کی گہرائی حدیث پاک میں آئی ہے کہ اس کی گہرائی اور اس کی سختی تو نہیں معلوم، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر کوئی پہاڑ کی چٹان اس گہرائی میں پھینکی جائے تو وہ چٹان 70 سال تک بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ آپ بتائیے کہ ایک جہنم کی گہرائی کتنی ہے کہ ایک پہاڑ کی چٹان اس کی تہہ تک 70 سال میں بھی نہیں پہنچ پائے گی۔ اسی لیے جہنم سے خوف کھائیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن یہاں انسان خود بھی نماز نہیں پڑھ رہا، خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا کام نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی گھر والوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر سوچنے کی بات ہے، 5 وقت نماز پڑھنے میں صرف 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگیں گے۔ انسان اللہ کے لیے 2 گھنٹے نہیں نکال سکتا ہے۔ جو اللہ، جو رب آپ کو رزق دیتا ہے، جو خدا آپ کو اپنی زمین پر رہنے کے لیے دے رہا ہے، آپ کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس رب کے لیے آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے نہیں نکالیں گے، تو پھر بتائیے کہ مرنے کے بعد آپ کا کیا حشر ہوگا؟